جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. چند روز پہلے، تقریباً 2 ہفتے پہلے شاید، اچانک میں نے یہ نظارہ دیکھا کہ اسلام آباد جو انگلستان میں ہے اس وقت، ہمارا یورپین مرکز انگلستان کے لیے، وہاں میں داخل ہو رہا ہوں اس کمرے میں جہاں ہم نے نماز پڑھی تھی، اور سب دوست صفیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح انتظار میں. تو عین مصلی کے پیچھے چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب اپنے اس عمر کے ہیں نظر آ رہے ہیں جو 15-20 سال پہلے کی تھی، اور رومی ٹوپی پہنی ہوئی ہے وہ جو پرانے زمانے میں پہنا کرتے تھے، اور نہایت حشاش بشاش عین امام کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے دیکھتے ہی وہ نواز کی خاطر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور میں ان کی طرف بڑھنے لگا کہ پوچھوں چودھری صاحب آپ کب آ گئے، آپ تو بیمار تھے، اچانک کیسے آنا ہوا؟ تو وہ نظارہ جاتا رہا، آنکھیں کھلی تھی، وہ جو منظر سامنے ویسے تھا وہ سامنے آ گیا. تو اللہ تعالیٰ ایسی خوشخبریاں بھی عطا فرما رہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نصرت اور اس کے ظفر کے وعدے انشاءاللہ جلد پورے ہوں گے. یہ باتیں ان کے علاوہ ہیں. جماعت تو ہر حال میں ترقی کر ہی رہی ہے، جتنا خدا انتظار کروائے ہم کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم کھو کچھ نہیں رہے، ہمارے ہاتھ سے جا کچھ نہیں رہا. ایک دکھ ہے اللہ کے لیے جو ہمیں پہلے سے زیادہ اور آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے، تو اس لیے نقصان کا سودا تو ہے ہی نہیں. میں اس لیے تسلی نہیں دے رہا، مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رنگ عجیب ہے. وہ بظاہر قربانی لیتا ہے اور حقیقت میں وہ ترقی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اس مزے، اس روحانی لذت کے بھی بدلے عطا فرماتا ہے. یہ وعدے ہیں خدا کے جن کی طرف میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. چنانچہ اس کشفی نظارے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرم یہ فرمایا. جن دنوں پاکستان کے حالات کی وجہ سے بعض شدید کرب میں راتیں گزری، تو صبح کے وقت الہاماً بڑی شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکم، اور ایسی پیاری، ایسی روشن کھلی آواز تھی، اور آواز مرزا مظفر احمد سے کی معلوم ہو رہی تھی. یعنی نظارے جو میں نے سنی آواز، اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے کمرے کی طرف آتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہوئے باہر سے شروع کر دیا السلام علیکم کہنا، اور اندر داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم کہتے ہوئے آنے والے ہیں. تو اس وقت تو خیال ہی نہیں تھا کہ یہ الہامی کیفیت ہے، میں جاگا ہوا تھا پوری طرح، لیکن جو ماحول تھا اس سے تعلق کٹ گیا تھا اس وقت. چنانچہ فوراً میرا رد عمل ہوا کہ میں اٹھ کر باہر جا کے ملوں ان کو، اور اسی وقت وہ کیفیت جو تھی وہ ختم ہوئی، اور مجھے پتہ چلا کہ یہ تو خدا تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ السلام علیکم کا وعدہ دیا ہے بلکہ ظفر کا وعدہ بھی ساتھ عطا فرما دیا ہے. کیونکہ مظفر کی آواز میں السلام علیکم پہنچانا یہ ایک بہت بڑی اور دوہری خوشخبری ہے، اور پہلے بھی ظفر اللہ خان کی خدا تعالیٰ نے دکھایا، اور دونوں میں ظفر ایک قدر مشترک ہے. تو اس لیے میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ظلم کی آگ بھڑکانا بند کر دیں. ابراہیم کے مخالفین نے ظلم کی آگ بھڑکانی بند تو نہیں کی تھی، بھڑکانے کے نتیجے میں خدا نے فرمایا تھا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. چنانچہ آگ شاید اور بھی بھڑکائیں، لیکن یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آگ اسی طرح آپ کی بھی غلام ہوگی جیسے مسیح موعود علیہ السلام کی غلام بنائی گی، اور خدا تعالیٰ کی سلامتی کا وعدہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، بالکل بے خوف ہو، اور شیروں کی طرح دراتے ہوئے اس میدان میں آگے بڑھتے چلے گئے. امر واقعہ یہ ہے کہ اس الہام کے بعد مجھے کامل یقین ہے، ایک ذرہ بھی اس میں شک نہیں، سارے میرے خوف خدا نے دور فرما دیے، اور میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ یہ چند مولویوں کی لانتیں کیا چیز ہیں. ساری دنیا کی زمینی اگر لانتیں ڈالیں گے، کروڑوں اربوں لانتیں بھی اگر زمین سے اٹھیں گی، تو خدا کی قسم زمین کی لانتیں آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں. میرے خدا کا ایک سلام ایسی قوت رکھتا ہے، یہ ساری لانتیں ٹکرا کر پارا ہو جائیں گے اور ناکام ہوں گے اور نامراد ہوں گے. خدا کی آواز
آواز میں السلام علیکم جماعت کو میں پہنچاتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں یہ سلامتی آپ کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، کوئی نہیں جو اس سلامتی کو مٹا سکے۔ یہ کیا چیز ہیں، ان کی گالیاں کیا چیز ہیں؟ ان کا ایک ہی جواب ہے، پہلے سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، زیادہ شان کے ساتھ اسلام کا قافلہ شاہراہ غلبہ اسلام پر آگے سے آگے بڑھتا چلا۔ یہ شور و غوغا یہ تو قافلوں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، ان کی آوازیں بے معنی اور حقیق ہیں اور یہ پیچھے رہ جانے والی آوازیں۔ ہر منزل پر نئے شور آپ سن سکتے ہیں لیکن ہر منزل کے شور مچانے والے پیچھے رہتے چلے جائیں گے۔ ایک ہی علاج ہے کہ اپنی رفتار کو تیز سے تیز تر کر دیں، یہاں تک کہ ان کا شور و غوغا آپ کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکے۔ اس تیزی کے ساتھ، اس شان کے ساتھ غلبہ اسلام کی شاہراہ پر آگے بڑھتے چلے جائیں کہ دیکھتے دیکھتے وہ وعدہ جو اس آیت میں کیا گیا ہے یظہرہ علی الدین کلہ، آپ کے ذریعے، ہاں آپ کے ذریعے وہ دن ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ ابھرتا ہوا دیکھیں، وہ سورج اپنی آنکھوں کے سامنے ابھرتا ہوا دیکھیں کہ اسلام سارے ادیان پر غالب آ چکا ہو اور میرے آقا و مولا، آپ کے آقا و مولا، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا پر غالب آ چکے ہیں۔ ایک ہی خدا ہو اور ایک ہی رسول ہو اور ایک ہی راجدھانی ہو اور وہ اسلام کی راجدھانی ہو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔